کمال انداز ہے رضا کا، کمال عاقل رضا ہے میرا۔ السلام علی من لا نبی وعد اللہ رسالتا بعد رسالتی ولا نبوتا بعد نبوتی ولا شریعتا بعد شریعتی ولا اسم بعد اسمی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ منبر رسول پر جلوہ بار مقتدر باوقار ذی وقار علماء اہل سنت، سب کے نام لوں گا تو وقت کافی گزرے گا۔ و دیگر سامعین حضرات سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور سید الانبیاء، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بچوں اب زیادہ اٹھنے کی چلنے پھرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ آپ کی بھی تمنا ہو تو آپ بھی جا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو، لیکن پریشان مت کرنا، بالکل جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، اب اٹھنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ اس لیے تمام شعراء حضرات نے اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھا، آپ حضرات نے بڑے محبت بھرے انداز میں اس کو سماعت کیا۔ اللہ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس محفل کو ہم نے اور آپ نے سجایا ہے، اور غوث اعظم فرماتے دنیا میں میرا اگر کوئی چاہنے والا دنیا کے کسی بھی خطے سے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کی آواز کو سنا کرتا ہوں، میں اس کی چاہ کو تمنا کو سمجھتا ہوں، سنتا ہوں۔ کون فرماتا ہے؟ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ میں درود پاک اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا اگر اجازت ہو تو دو تین اشعار نعت کے میں بھی پڑھ دوں؟ دیکھو میری آواز ان جیسی نہیں ہے، کبھی آپ پھر گو، ان کی کسی کی کوئل جیسی آواز ہے، کسی کی ہرنی جیسی آواز ہے، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، یوں سمجھو کہ جیسے پھٹا ہوا بانس ہے، سمجھ گئے؟ مگر الحمدللہ رب العالمین یوں سمجھیے گا کہ وہ بھی بریلی شریف کا۔ محبت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ۔ میں اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے چند اشعار آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو سن لیجئے گا، ورنہ آپ حضرات کی مرضی۔ اچھا ارے یار میں تو نعت خواہوں سے ہوتی ہے فرمائش، مجھ سے کیا فرمائش ہو رہی ہے؟ چلو محبت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ۔ کہ پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے۔ اب جو مدینہ جانے کی تمنا رکھتا ہے وہی بولے سبحان اللہ۔ کہ پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، ارے پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، ارے جا
جام کو سر کا جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے۔ اور حضرات یہ شعر بھی بطور خاص کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے سنی جب قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر جانے کے بعد اپنے آقا محمد کے دیدار کو پائے گا کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ ارے میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کب کہ جس گھڑی قبر میں جس گھڑی قبر میں آئیں گے مدینے والے جس گھڑی قبر میں آئیں گے مدینے والے۔ اور حضرات یہ آخری شعر سماعت کر لیں، محبت کے ساتھ میں کہیں یا غوث کہ حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی، حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی کہ حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی۔ ارے حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی، ارے اپنے دامن میں چھپائیں گے مدینے والے اپنے دامن میں چھپائیں گے مدینے والے جام کو سر کا پلائیں گے مدینے والے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات 11:33 ہو چکے ہیں۔ اب آپ حضرات کی مرضی کہ کتنی دیر سنیں گے کتنی دیر نہیں سنیں گے، سمجھ گئے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ حضرات نے سب لوگوں کو سنا ہے تو مجھ گنہگار کو بھی تھوڑی دیر سن لیجئے۔ ہمارے بھائی ہمارے دوست کچھ ادھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، میں اعتراض نہیں کروں گا، بیٹھے رہیے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، مگر تھوڑا سا جو ہے نا میری طرف ذہن کریے گا، آپ کو نیند یا اونگ نہ آنے لگے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ وقت تو یہ آ گیا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پر آ گئے ہیں، منہ کھلنے لگا ہے، آنکھیں بند ہونے لگی ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے وقت قریب آ گیا۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ تھکن کو ہار کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو ہار کے بستر میں جا کے لیٹ گئے اور تمام عمر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ اب حضرات محترم جانا سب کو وہی ہے، ہم اور آپ کتنے بھی یہاں پر سب کام کر لیں، کتنی بھی دولت کما لیں، کتنی بھی محنتیں کر لیں، ایک بات بتا دوں میں آپ حضرات کو، بڑی قیمتی بات ہے یہ، آج ہم نے اور آپ نے جو غوث اعظم کی محفل کو سجایا ہے، ان بندوں کو اللہ سے لینا آتا تھا، ہمیں اور آپ کو لینا ہی نہیں آتا۔ اگر لینا آتا ہمیں اور آپ کو، میں ایک بات اور بتا دوں اسے روک کر کے، شیطان کو اللہ نے اتنی مہلت عطا کر دی، اتنی مہلت عطا کر دی، شیطان نے کہا مولا اے پروردگار عالم تو مجھے مہلت دے۔ رب نے کہا اچھا کتنی مہلت چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا اللہ میں قیامت تک کے لیے مہلت چاہتا ہوں۔ اچھا قیامت تک کے لیے مہلت چاہتا ہے؟ رب فرماتا جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو وہ کہتا ہے اے پروردگار عالم تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی، تو جانتا ہے کہ میں شیطان ہوں، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو روکوں گا، تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو تیری نیک محفلوں سے روکتا رہوں گا، تیرے بندوں کو اچھے کاموں سے روکتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شیطان جب تو روکتا رہیے، بلکہ جب تک قیامت برپا ہوگی میں اپنے نیک بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہوں گا۔
تو میرے بندوں کو روکتا رہنا، میں اپنے نیک بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہوں گا، قیامت تک بھیجتا رہوں گا، اور قیامت تک بھیجتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، اور سن لیجیے آپ حضرات، شیطان جب رات کو یہ بندہ مومن سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک پر بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں بیٹھ جاتا ہے؟ ناک پر بیٹھتا ہے، سینے پر بیٹھتا ہے، بار بار بیٹھتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے شیطان سے پوچھا تھا، شیطان تو مومن کی ناک پر کیوں بیٹھتا ہے، سینے پر کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رات کے عالم میں، نیند کے عالم میں جب یہ سوئے، اسے جو ہے پھندا لگے، کھانسی آئے، تو میں اس کے ایمان کو بہکا دوں تاکہ یہ کافر ہو کر کے مرے۔ شیطان تمنا یہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مگر رب کی شان دیکھو، رب کی کریمی دیکھو، اللہ ستار ہے، غفار ہے، رب دو عالم اپنے بندوں کے تمام حالوں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ حضرات محترم، ماں کے سامنے بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے، حضرات پلتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کے تمام رازوں سے واقف ہوں، مگر حضرات محترم تمام رازوں سے پھر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندوں کے تمام عیبوں سے بھی واقف ہے اور تمام رازوں سے بھی واقف ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو تو اللہ کو منانا ہی نہیں آتا، اللہ کو منانا آتا تو پھر بات ہی کیا ہوتی۔ حضرات محترم، آج ہم نے اور آپ نے غوث اعظم کی محفل سجائی ہے، غوث اعظم کے نعرے تو ہم نے اور آپ نے بہت لگا لیے، کبھی یہ سوچا ہے ہم نے اور آپ نے کہ غوث اعظم کی زندگی کیسی تھی، غوث اعظم کا طریقہ کیا تھا، غوث اعظم کی زبان سے نکلتا تھا تو کیا نکلتا تھا؟ کبھی آپ حضرات نے سوچا ہے غوث اعظم کی نگاہ دیکھتی تھی تو کیا دیکھتی تھی؟ غوث اعظم کے ہاتھ اٹھتے تھے تو کس لیے اٹھتے تھے؟ غوث اعظم کے پیر چلتے تھے تو کس لیے چلتے تھے؟ غوث اعظم کی زبان چلتی تھی تو کس لیے چلتی تھی؟ حضرات محترم، بغداد کی سرزمین پر ایک عورت آ گئی تھی میرے غوث کی بارگاہ میں، آ کر کے عرض کرتی ہے، حضور اب حضور میری جو ہے 7 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں، حضور تمنا یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو تاکہ رب دو عالم مجھے بیٹا عطا کر دے، تاکہ رب دو عالم مجھے بیٹا عطا کر دے۔ حضرات محترم، وہ عورت کہتی ہے، میری ساس نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر اب بھی اس عورت کے جو ہے اگر بیٹی ہو جائے تو اس کو گھر سے باہر نکال دینا، اس کو طلاق دے دینا۔ حضور بڑی غریب ہوں، حضور بڑی غریب ہوں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں حضرات غوث اعظم نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھانا تھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے۔ ارے بولے آپ حضرات، مولا تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، اے پروردگار اسے بیٹا عطا کر دے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، عبدالقادر اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے، عبدالقادر اس کے مقدر میں بیٹا ہے ہی نہیں۔ غوث اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے عرض کرتے، مولا تو جانتا تھا نا، تو جانتا ہے کہ اس کے مقدر میں بیٹا نہیں، مگر پھر بھی تو نے اس کو عبدالقادر کے پاس بھیج دیا۔ مولا تو عبدالقادر کو رسوا کرنا چاہتا ہے، مولا تو عبدالقادر کو بےعزتہ کرنا چاہتا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر لوگ عبدالقادر کے نام کے قصیدے پڑھتے ہیں، جب یہ یہاں سے پلٹ کر کے جائے گی، حضرات محترم، حضرت غوث اعظم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تو عبدالقادر کی رسوائی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تیری مرضی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا سا رب کی بارگاہ کو جوش آیا، رب دو عالم کی رحمت کو جوش آیا۔ ارشاد فرمایا، عبدالقادر بتا کتنے بیٹے چاہتا ہے، عبدالقادر بتا کتنے بیٹے چاہتا ہے۔ ارے ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ مانگنا کا اگر سلیقہ آتا، اللہ اکبر، ہمارے گھر خالی نہ ہو۔ مانگنے کا اگر سلیقہ آتا، ہمارے گھروں کے اندر حضرات محترم یہ مکاریاں اور عیاریاں نہ ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مانگنے کا سلیقہ آتا ہم سے اور آپ سے، تو حضرات محترم ہمارے گھروں کے اندر جو بدفعلیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، آج یہ بدفعلیاں ہمارے گھروں کے اندر نہ ہوتی۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ آتا، غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، شاکر جامی کا یہ پیغام دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا، غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، عبدالقادر چاہتا کیا ہے، کتنے بیٹے چاہتا ہے؟ غوث اعظم عرض کرتے، مولا چل 1 نہیں 2 نہیں، اس کو 7 بیٹے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے عطا کر دے۔ حضرات محترم، ایک شاعر نے لکھا، مولا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ادنا ہو کوئی اعلیٰ حبشی ہو کوئی قرنی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، تخیل سے بھی آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم ماں
دکھاتا تو ہے اور ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، اور بہتان کوئی باندھے گر پیارے نبی پر عائشہ تو مطہر ہے بتاتا، بہتان کوئی باندھے گر پیارے نبی پر عائشہ تو مطہر ہے بتاتا، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا، اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے، احد ہے سمد ہے، مولا تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، اگر تیرے بعد کسی کی شان اعلیٰ ہے تو وہ تیرے محبوب کی ہے۔ غوث آدم کی محفل میں آنے والوں ذرا یہ بتاؤ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات اور بتا دوں، مولانا سہیل اختر صاحب دہلی کی سرزمین ہے، دہلی کی سرزمین ہے، جامع مسجد کے آگے ایک فقیر بیٹھا تھا، اور جو فقیروں کا پیشہ ہوتا ہے مانگنے کا، اللہ کے نام پہ کچھ دے کر کے جا، کھاؤں گا پیوں گا، تمام طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جو سر نیچے رکھے رہتے ہیں، جو دے گیا وہ دے گیا۔ حضرات محترم ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا تھا دہلی کی جامع مسجد کے آگے، بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا، حضرات محترم ٹانگوں سے معذور تھا، ٹانگیں خراب تھیں، بیٹھا تھا، اللہ کی حمد کرتا تھا، رب کی بارگاہ میں ہمہ وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا۔ ایک انگریز آیا، ایک نقش نگار آیا، تصویر بنانے والا مصور آیا، اس انگریز نے جامع مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے پہلے تو جامع مسجد کی تصویر بنائی، کبھی اس گیٹ پہ بیٹھتا، کبھی اس گیٹ پہ بیٹھتا، کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی ادھر بیٹھتا، تصویر بناتا رہا۔ جب تصویر بنا کر کے اس کا من بھر گیا، اب حضرات محترم اس نے سوچا کہ اب چلا جائے، انگریز چلا۔ اب جیسے ہی وہ بابا اس کو نظر آئے، اس نے اپنا پرس نکالا، اس پرس میں سے کچھ ڈالر نکال کر کے اس فقیر کو دیے۔ اب حضرات محترم فقیر کو دے دیے، وہ پرس جیسے ہی واپس رکھنا چاہتا تھا، اب پرس رکھ نہیں پایا، زمین پر گر گیا اور ایک دم فوراً آگے بڑھ گیا انگریز۔ اس اللہ والے نے آواز دی، ارے سنو، لیکن وہ انگریز سن نہ سکا، واپس جو ہے اپنی جگہ جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا۔ اب حضرات محترم اس اللہ والے نے اس پرس کو اٹھایا، پرس کو اٹھا کر کے دیکھا، کافی سارے پیسے ہیں، کافی سارے ڈالرز ہیں، انڈین کرنسی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حضرات محترم اس بٹوے کو اپنی جیب میں رکھ لیا، اس بٹوے کو جب اپنی جیب میں رکھا، حضرات محترم ادھر تو اس اللہ والے نے اپنی جیب میں اس بٹوے کو رکھا، اور ادھر وہ انگریز تقریباً 6 مہینے کے بعد جب انڈیا کا سروے کرتا رہا، کبھی آگرہ جاتا، تاج محل کی تصویریں بناتا، کبھی کسی اور جگہ جاتا، کبھی ادے پور جاتا، وہاں کے محلوں کی جو ہے تصویریں بناتا۔ جب اس کو 6 مہینے ہو گئے تو 6 مہینے کے بعد پلٹ کر کے آیا حضرات محترم جامع مسجد کے قریب، جامع مسجد کے قریب حضرات محترم جس گیٹ پر وہ اللہ والا بیٹھا تھا، اس گیٹ کے آگے سے جیسے ہی گزر ہوا، حضرات محترم اللہ والے نے آگے بڑھ کر کے قدموں کو پکڑ لیا، قدموں کو پکڑنے کے بعد حضرات محترم اس انگریز کو روک لیا۔ انگریز کو روکنے کے بعد اللہ والے نے کہا تھا، اے آنے والے شخص، 6 مہینے ہو گئے ہیں، تیرا انتظار کر رہا ہوں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، تیری راہ دیکھ رہا ہوں، کب تو آئے گا؟ تیری امانت گر گئی تھی، تیرا بٹوا گر گیا تھا، میں نے تیرے اس بٹوے کو سنبھال کر کے رکھا ہے، لے اپنے بٹوے کو لے کر کے چلا جا۔ حضرات محترم اس انگریز نے اس بٹوے کو جب دیکھا، جتنے پیسے پہلے تھے ابھی بھی اتنے ہی موجود ہیں۔ حضرات محترم اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، زمین نکلنے کے بعد حضرات محترم وہ انگریز زمین پر بیٹھ گیا، اللہ والے کے سامنے بیٹھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حضرات محترم پوچھا تھا، میرے اس بٹوے کے اندر، میرے اس پرس کے اندر انڈین کرنسی کے اتنے پیسے ہیں کہ تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، تم جو ہے کچھ نہ کچھ کام لے کر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اللہ، مگر حضرات محترم اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی نگاہوں سے جس طریقے سے بھی رہی، مگر اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم جب انگریز نے اتنا کہا تو اس فقیر کے منہ سے نکلا، حضرات محترم اس اللہ والے کے منہ سے نکلا، تو عیسیٰ کا ماننے والا ہے، میں مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں۔ حشر کے میدان میں اگر تیرے پیغمبر عیسیٰ نے میرے پیغمبر محمد کو روک لیا اور پوچھ لیا، اے محمد تیرے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے، اے مصطفیٰ، حشر کے میدان میں حضرت عیسیٰ نے پیغمبر اعظم محمد عربی کو روک لیا، پوچھ لیا، اے محمد تیرے فلاں امتی نے میرے فلاں امتی کا پیسہ دبایا تھا،
حشر کے میدان میں میرے آقا کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی. وہ اللہ والا کہتا ہے میں اپنے پیٹ کے ساتھ میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں, مگر حشر کے میدان میں میرے آقا محمد کی نگاہیں نیچی رہ جائیں میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں. حضرات محترم, اس انگریز نے جب اتنا سنا اس فقیر کے قدموں پر نثار ہو گیا اور کہتا ہے اے اللہ والے تو جس نبی کا امتی ہے اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسی کی امت میں شامل کر لے, مسلمان کر لے. حضرات محترم, انگریز مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد میں حضرات محترم اس نے انگلینڈ کی سرزمین پر جا کر کے 3 جلدوں میں سرکار کی سیرت پر کتاب بھی لکھی. سبحان اللہ, 3 جلدوں میں سرکار کی سیرت پر کتاب بھی لکھی. آج ہم اور آپ بھی ہیں, اللہ اللہ تو کرتے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں, اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں, اور چلا آتا ہے خانہ کعبہ ان کی زیارت کو خلوص و قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. آج ہم اور آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر. میری ملت کے نوجوانوں کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ. اگر ہم نے 2 ٹائم کی نماز پڑھ لی, 3 ٹائم کی نماز پڑھ لی, اب حضرات محترم کبھی ہم اور آپ اس پر تنقید کرتے ہیں, کبھی ہم اور آپ اس پر تنقید کرتے ہیں, کبھی ہم اور آپ اس پر تنقید کرتے ہیں. کہتے ہیں فلاں مولانا آئے ہیں, کب ان کا جو ہے انگوٹھا اٹھا ہوا تھا, دامن کو پکڑ رہے تھے بار بار نماز میں. میری ملت کے نوجوانوں, ہم اور آپ کس چیز میں اجھلے ہوئے ہیں, ہم اور آپ کس چیز میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. میری ملت کے نوجوانوں, موسیٰ کے غیور مسلمانوں, آج اس عظمت غوث اعظم کانفرنس سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جاؤ. بلکہ شاکر جامی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس جگہ تم برائیاں دیکھتے ہو اس جگہ اچھائیاں بھی دیکھا کرو. اگر کسی عالم دین کو دیکھا کرو تو کہا کرو عالم دین گزر رہا ہے, اس کی زبان وہ زبان ہے کہ جس زبان سے قرآن کی تلاوت نکلتی ہے. سبحان اللہ. اس کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کا کلام چھوا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم, اس کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, جس نے عالم کو دیکھ لیا گویا اس نے مجھے دیکھ لیا. ہوئے ہیں ہم اور آپ کس چیز میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. اس چیز میں فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, فلاں کی عورت بڑی بدچلن ہے, فلاں کا بیٹا بڑا حرامی ہے. میری ملت کے نوجوانوں ذرا یہ بتائیں, ہم اور آپ آج اگر ہم اور آپ اپنے گھروں کا ماحول خود صحیح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے وہ نمازی جن کی سفید داڑیاں بھی ہیں, برا نہ مانے کوئی بھی میری بات کا, جن کی سفید داڑیاں بھی ہیں. حضرات محترم, ٹھیٹے پڑ گئی نماز پڑھتے پڑھتے, مگر ابھی تک نماز کا سلیقہ یاد نہیں.